کیا رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نفلی روزے رکھ تو سکتے ہیں لیکن شوال کے روزے رکھنے کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. وہ تبھی ہوگی جب آپ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کریں پھر شوال کے روزے رکھیں. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ جو ہے رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو تیسرا موقف ہے جو تیسرا موقف ہے وہی میرا موقف ہے اور انشاءاللہ اسی پر جو ہے اسی کے لیے میں انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا. جو تیسرا موقف ہے وہی انشاءاللہ ارجح ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے انسان شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے. اور یہ سوال اکثر خواتین کی طرف سے آتا ہے. خواتین رمضان میں شرعن ان پر واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے ترک کریں. ایسے ہی نا. ٹھیک ہے. تو اب وہ بعض خواتین کا ایسے ہوتا ہے کہ ان کے وہ ایام رمضان کے مہینے کے شروع میں آ جاتے ہیں اور پھر آخر میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان پر کوئی 10 12 14 دن ہوتے ہیں ان پر قضا کے. ایسا بھی ہوتا ہے 12 دن ہوتے ہیں ان کے قضا کے. اب وہ قضا کریں گی اس سے پھر وہ شوال میں پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر یعنی اب وہ کہتی ہے کہ میں شوال کے روزے بھی رکھوں رمضان کے بھی رکھ میرے پاس 12 13 دن باقی ہیں رمضان کے رکھنا شروع کروں گی شوال کے نکل جائیں گے تو میں شوال کے پہلے رکھ لوں. رمضان کی تو چھوٹ دی ہے نا شریعت نے کہ میں شعبان تک رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال خواتین کی طرف سے اکثر آتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہے شوال کے روزوں کا. سحری تیار ہوتی ہے افطاری بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ اس فلو میں وہ کہتی ہیں کہ لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی ساتھ رکھ لوں گی شوال کے 6 روزے. اب اگر میں فرائض پورے کروں گی میرے نہ فرض پورے ہوں گے اور نہ شوال کی پھر میرے ہو پائیں گے تو میں شوال کے رکھ لوں بعد میں رمضان کے روزے پوری کروں گی. تو یہ جو ہے سوال اکثر آتا ہے. تو انشاءاللہ یعنی صحیح مسئلہ یہی ہے ارجح یہی ہے کہ رمضان کے روزے قضا کرنے سے پہلے شوال کے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اور کوئی اس میں شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے اور ممانعت کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب پہلی بات تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں واجب 2 طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب موسع اور ایک ہوتا ہے واجب مضیق. ایک تنگ واجب ہوتا ہے جس کا ٹائم فریم ٹائم پیریڈ بالکل تنگ ہوتا ہے اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے واسع ہوتا ہے وسیع ہوتا ہے واجب موسع. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے پاس چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت سے اس وقت تک کسی وقت بھی چاہیں تو آپ عبادت کو ادا کر سکتے ہیں. واجب مضیق کیا ہے جیسے حج ہے. اب عرفات کو آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. واجب مضیق کیا ہے رمضان کے روزے ہیں رمضان ہی میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو رمضان کے روزے ادا ہیں ادا رمضان کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. واجب موسع کیا ہے جیسے فرض نمازیں ہیں. اب آپ کے پاس وقت ہے فجر پھوٹنے سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ پورا وقت ہے فجر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ فجر پھوٹتے ہی آپ نے فوراً نماز پڑھنی ہے. نہیں آپ ممکن ہے تھوڑا سا نہائیں دھوئیں آپ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اس کے بعد آپ پڑھیں 15 20 25 30 منٹ تک ہے کہ نہیں. اسی طرح ظہر کی نماز ہے اسی طرح عصر کی نماز ہے اسی طرح مغرب کا وقت تھوڑا سا ویسے تنگ ہوتا ہے. عشاء کا تو اور بھی وقت کھلا ہے آدھی رات تک. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو آپ فوراً نماز پڑھنی ہے. نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پسند فرماتے تھے کہ 1/3 رات کے بعد پڑھیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ 9:30 10 بجے جا کے پڑھیں اس کو. اور فرماتے تھے کہ انہا لوقتها لولا نشق علی امتی یہی اس کا وقت ہے اصل میں. اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اسی وقت میں پڑھایا کرتا عشاء کی نماز. یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشاء کا وقت داخل ہو گیا صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی آنکھ لگ رہی ہے کسی کو جو ہے وہ کسی پر غنود کی طاری ہو رہی ہے کوئی سو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9:30 بجے تشریف لا رہے ہیں اور فرمایا کہ انہ لوقتها یہ وقت ہے. یعنی وقت 8 بجے کا داخل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. فرمایا انہ لوقتها یہی وقت ہے عشاء کا اصلی وقت یعنی افضل وقت. لولا نشق علی امتی لیکن یہ بس ڈر ہے کہ امت پر یہ مشقت ہو جائے گی اس وجہ سے میں جو ہے عموماً یعنی اس وقت میں نماز نہیں پڑھاتا اول وقت میں پڑھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واجب موسع. اچھا اب اگر ہم آئیں روزوں جو رمضان کے روزے رہ گئے
رہ کیا گئے، شریعت نے حکم دیا کہ آپ چھوڑیے، آپ نہ رکھیں گے تو آپ کے جو ہے قبول نہیں ہوں گے، جو ایام میں خواتین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ جو روزے چھوٹ گئے رمضان کے رہ گئے، ان کا رکھنا اب یہ واجب مضیق نہیں رہا، اب یہ واجب موسع ہو گیا. اب اس میں وسعت ہے، 28 29 شعبان تک آپ کو اجازت ہے، آپ کسی وقت بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی اسی جو گنتی آپ نے چھوڑی ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہ گنتی کے دوسرے دن، کوئی بھی دن. قرآن میں مطلق ہے، جب قرآن نے اس کو مطلق چھوڑ دیا تو آپ اس کو مضیق نہیں کر سکتے، اس کو اطلاق پر ہی رہنے دیں گے. ایام اخر، دوسرے کوئی بھی دن، تو کسی بھی دن وہ قضا کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین رضی اللہ عنہا، عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ میں رمضان کے روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی. کتنے مہینے کے بعد؟ یعنی 11ویں مہینے میں جا کے. ٹھیک ہے. شوال چھوڑ کے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الاخری، رجب، جو ہے شعبان میں جا کے قضا کرتی تھی جو رمضان کے روزے رہ گئے تھے ان کے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. اگر کسی عالم سے یہ مسئلہ کوئی خاتون پوچھیں یا کوئی بھی شخص پوچھے کہ میرے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، کیا میں، اب تو گرمی کے دن آ گئے ہیں، سمر ویکیشن شروع ہو گئی ہے اور دن لمبے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، میں جو ہوں نا ابھی نومبر یا دسمبر میں انشاءاللہ ربیع الاول میں جا کے میں روزے رکھوں گی، قضا کروں گی. ربیع الاول میں اپنے رمضان کے روزے قضا کروں گی. ربیع الاول، ربیع الثانی میں ہماری ونٹر بریک ہوگی اور دن چھوٹے ہوں گے اور گرمی بھی نہیں ہوگی، تو میں ان دنوں میں قضا کروں گی. کوئی عالم نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، کوئی عالم نہیں کہے گا، کوئی مفتی نہیں کہے گا، بلکہ سب کہیں گے ہاں آپ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر. حضرت عائشہ شعبان میں جا کے قضا کرتی تھی، آپ محرم، صفر، ربیع الاول میں کرنا چاہتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گو اہیڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں. اچھا، اب دیکھیں، اب بات یہ کہ اب یہاں تو کہہ دیا کہ آپ کر سکتی ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں اب شوال کے روزے رکھ لوں؟ نہیں، آپ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتی. تو کیوں بھائی؟ شوال کے روزے رکھنے سے یا نہ رکھنے سے میری قضا تو میں نے تو ٹھان لی ہے کہ میں نے قضا کرنی ہے دسمبر میں رمضان کے روزوں کی. اب اگر میں روزے رکھ لوں گی تو اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ یعنی رمضان کے روزوں کی کوئی ایسی شرط ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کوئی نفل ادا ہی نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ وہ اب سے لے کر نومبر دسمبر تک کا وقت کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ نہیں پہلے آپ رمضان کے روزے شوال میں ادا کریں، پھر 6 روزے رکھیں. تو ابھی تو آپ نے کہا کہ واجب موسع ہے، تو اب مضیق کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ربیع الاول میں قضا کریں. جب نے شوال کے 6 روزوں کی بات کی تو آپ نے کہا نہیں شوال میں ہی روزے قضا کرنے ہیں. یعنی اب کیسے شریعت نے مجھے چھوٹ دی ہے شعبان تک، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شوال میں ہی میں قضا کرنے ہیں؟ کیوں آپ نے اس کو واجب مضیق کر دیا؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے. تو بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل بعض تو کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جب تک کہ فرض ادا نہ ہو نفل قبول نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کس کا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ جس معنوں میں آپ لے رہے ہیں یہ قاعدہ غلط ہے. کہاں سے آیا یہ قاعدہ؟ یعنی اگر آپ اس معنوں میں لے رہے ہیں کہ ایک بندہ فرض ادا ہی نہیں کرتا، نوافل پڑھتا ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھتا، صرف نوافل پڑھتا ہے، رمضان میں مثال کے طور پہ کوئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھتا، آگے تراویح پڑھتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے کہ جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرو گے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. فرض نماز نہیں ادا کرو گے تو تمہاری نوافل کسی کام کی نہیں ہے. یا ایک بندہ ہے وہ جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ویسے روزے رکھتا ہے، تو جب تک آپ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرتا اس کی نوافل قبول نہیں ہوتے. لیکن یہ کہا ہے کہ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے، یعنی فرض سے پہلے نوافل نہیں ادا کیے جا سکتے. یہ کہاں ہے؟ کیا آپ فجر سے پہلے 2 سنتیں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ مغرب کی اور عشاء میں اذان اور اقامت کے بیچ میں نوافل نہیں پڑھتے؟ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جب تک فرض نہیں ادا ہوگا نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، بالکل اذان ہوتے ہی فوراً عشاء کی نماز پڑھو،
کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ کسی لمحے بھی تم پر موت آ جائے تو فرض زیادہ اہم ہے. یہی ساری دلیلیں پیش کی جاتی ہیں نا کہ فرض زیادہ اہم ہے, ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو فرض زیادہ اہم ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ فرض عشاء کی نماز پڑھیں, اور اس سے پہلے جو ہے نا یا اگر نہیں پڑھتے تو یعنی جماعت تک یعنی عشاء کی جماعت کھڑی ہونے تک آپ کوئی نوافل بھی نہ پڑھیں, بالکل نہیں, کیونکہ جب تک فرض ادا نہیں ہوگا اس وقت نوافل قبول نہیں ہوتے. اسی طرح مغرب کی اذان ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھیں, اور اگر فوراً نہیں پڑھتے 10 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان 10 منٹ میں کوئی نفل نہیں پڑھنا. ایاک ثم ایاک, نفل پڑھو گے تو مغرب کی نماز ضائع ہو جائے گی تمہاری, کیونکہ جب تک فرض نہیں پڑھو گے تو نفل قبول نہیں ہوگا. یہ کوئی کہے گا. نمازوں میں آپ دیکھ لیں, کوئی کہتے ہیں جی فرض زیادہ اہم ہے تو آپ کو پتہ نہیں کب موت آ جائے, تو یہ تو عشاء میں بھی, یہ تو ہم فرض نمازوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت داخل ہوتے ہی فوراً فرض پڑھ لو. نوافل ممکن ہے تم نوافل میں لگ جاؤ, نوافل میں تمہاری موت آ جائے تو فرض تمہارا رہ گیا. یہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو آپ نے, جب آپ سے نوافل کی ہم نے بات نہیں کی اس وقت تک تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ نومبر دسمبر میں اپنے روزے قضا کریں. جب ہم نے شوال کے روزوں کی بات کی تو وہاں جو ہے آپ نے ایک دم سے جو ہے کہا کہ نہیں, پہلے رمضان کے روزے قضا کریں پھر شوال کے روزے رکھیں. ابھی یعنی کیا بدل گیا؟ یعنی نوافل کا یعنی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عورت نے ربیع الاول میں ربیع ثانی میں رکھنے ہیں رمضان کے روزے, اور اس نے ٹھان لیا, اور کوئی اس کو مفتی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا فعل غلط ہے. ٹھیک ہے, جب نفلی روزوں کی بات آتی ہے تو کہتے نہیں اس سے پہلے نفلی روزے نہیں رکھ سکتے. یعنی ان دنوں میں اگر میں نفلی روزے رکھوں یا نہ رکھوں اس قضا میں کوئی فرق پڑے گا. یہ ہے کہ انسان میں یہ تو ایسے ہونا کہ بھئی وقت تنگ ہو. ٹھیک ہے, شعبان کی 25 تاریخ ہو گئی ہے شعبان کی, اور اس عورت پر 4 دن جو ہے رمضان کے رہتے ہیں پچھلے سال کے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس کو ہم کہیں گے نہیں نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی آپ, کیونکہ اب وقت تنگ ہے. یا تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نفلی روزے رکھیں, اب آپ کو فرض ہی رکھنے ہیں, کیونکہ اب جو ہے اگر نفلی رکھیں گی تو پھر آپ کے رمضان آ جائے گا اور آپ کے پچھلے رمضان کے روزے باقی رہ جائیں گے. یا تو یہ بات ہو جیسے کوئی انسان کو کہا جائے کہ بھائی 10 منٹ میں مغرب کا وقت نکل رہا ہے, آپ مغرب پڑھیں, نوافل کو چھوڑیں, اب فرض زیادہ اہم ہے, کیونکہ اگر نوافل پڑھیں گے تو مغرب کا وقت قضا ہو جائے گا. یا تو یہ بات ہو کہ وقت تنگ ہو گیا ہے. اب وقت تنگ بھی نہیں ہوا, میرے پاس 4-5 ماہ ہیں, اس میں ویسے میں روزہ نہ رکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں, روزہ نفلی رکھنے آ جاؤں تو جو ہے فتویٰ آ جاتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ, رمضان کے روزے قضا کرنا زیادہ اہم ہے. مان لیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے خود کہا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں, آپ ربیع الاول میں رکھ سکتے ہیں, آپ سب محرم سفر ربیع الاول میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان دنوں میں اگر میں نے رکھ لیا کوئی نفلی روزہ تو کیا گناہ ہو گیا؟ یعنی اس سے فرض روزوں پر کوئی خلل آیا, فرض روزوں کی میں کوئی کمی ہو جائے گی ان سے, وہ تو میں نے تب ہی رکھنے ہیں. اب رکھنے سے مجھے یہ نفل کا یہ خیر کا دروازہ کیوں مجھ پہ بند کیا جا رہا ہے؟ کوئی شرعاً اس کی دلیل نہیں ہے اس کے بند کرنے کی. مسئلہ بڑا عجیب سا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو آپ رمضان کے روزے شوال میں قضا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب نوافل کی بات آتی ہے تو نہیں ضرور شوال میں قضا کرنے ہیں. یہ کہاں سے؟ یعنی ویسے 4-5 ماہ وہ کوئی روزہ نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نفلی روزہ نہ رکھے, بس نفلی روزہ رکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے. یہ تو ایسے ہی کہ بندہ کہے کہ جی عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ فوراً عشاء پڑھیں, یا بھلے 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں, لیکن عشاء 1 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا, کیونکہ جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفل نہیں ہوتے. یہ بالکل جو ہے بات بالکل غلط بات ہے. اچھا, جو اس سے زیادہ معقول قول ہے وہ ان اکثریت علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ فرض روزے قضا کرنے سے پہلے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعبان میں رمضان کے روزے قضا کرتی تھیں, تو کیا یہ بات معقول ہے کہ وہ رمضان سے شعبان تک کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی تھیں؟ کبھی بھی نہیں. 10 محرم کا بھی نہیں, 9 ذی الحجہ یوم عرفات کا بھی نہیں, کوئی نہیں رکھتی تھیں. یہ تو بہت بعید بات ہے, بہت بعید ہے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. کیوں جی, وہ کیوں نہیں حاصل ہوگی؟ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال, من صام رمضان ثم پھر, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر یعنی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, کان کمن صام الدہر, کان کا صیام الدہر,
تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے ہو گئے، اور ہر سال ایسا کرے گا تو پوری زندگی کے ہو جائیں گے. من صام رمضان فاتبعه یا ثم اتبعه، ٹھیک ہے نا، ثم اتبعه. تو کہتے ہیں بعد، ثم کا تقاضا ہے کہ رمضان کے شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں کے بعد ہوں. تو اب رمضان، من صام رمضان یعنی پورا رمضان روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ بعد تبھی ہوگا جب وہ رمضان کے پورے روزے ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے، جو چھوڑ دیے ہیں ان کی بھی قضا کی جائے، تب ہی اس پر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر 6 روزے رکھے. تو یہ پھر کا جو لفظ ہے نا حدیث میں، تو اس وجہ سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. آپ رکھ لیں شوال میں 6 روزے، لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث میں آئی ہے. ایک تو حدیث کی خود جو یعنی ایک تو حدیث کی جو علت بیان ہوئی ہے، اور علت یہاں منصوص علیہا ہے، علت جو آئی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس وجہ سے بھی، اور دوسرا لغتن بھی اور عرفن بھی. یعنی دیکھیں، من صام رمضان ثم اتبعہ، دیکھیں یہ ثم جو ہے نا یہ بیان الواقع کے لیے آیا ہے. رمضان کے بعد ہی شوال آتا ہے نا، تو ثم عثمانوں میں آیا ہے. شوال کے روزے رمضان سے کوئی شعبان میں تو نہیں رکھ سکتا، رمضان سے پہلے رکھ لیے یا رمضان میں رکھ لیے. تو ثم تو اس لیے آیا کہ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے. اور جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے جو اس پر شرعن واجب تھے، اور وہ چھوڑ دیے جو شرعن اس پر حکم تھا کہ وہ نہ رکھے، جو خواتین اپنے ایام میں ہوتی ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے. یعنی ان سے کوئی پوچھے، یعنی میں نے بیماری کی وجہ سے رمضان میں 2 روزے چھوڑ دیے، 3 روزے چھوڑ دیے، ایک خاتون نے 5 روزے اپنے ماہواری کے ایام کی وجہ سے چھوڑ دیے، کیا اس پر یہ ڈسکرپشن فٹ نہیں آتی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے؟ اگر، کیونکہ جتنے رمضان کے روزے اس پر واجب تھے اس وقت وہ تو اس نے پورے رکھ لیے نا، باقی جو رہ گئے ہیں وہ شریعت نے اس میں وسعت دی ہے، شریعت نے اس میں وسعت دی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ رمضان کے روزے رہے ہی نہیں، یعنی کہ اس معلوم کے رمضان ہی میں رکھنے تھے، نہیں رکھنے تھے نا کیونکہ میں بیمار تھا یا وہ ایام میں تھی اپنے وہ خاتون، تو اب وہ شریعت نے وسعت دی ہے کہ آپ شعبان تک رکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو ایسے شخص کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے. اس پر یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ من صام رمضان یعنی صام ما وجب علیہ من رمضان، یعنی رمضان کے روزے رکھے، یعنی رمضان میں جتنے روزے اس پر واجب تھے اتنے رکھے. ٹھیک ہے، یہ تعویل کر رہے ہیں ہم. ثم اتبعہ ستہ من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے. باقی جو رہ گئے تھے وہ تو الگ معاملہ ہے، وہ تو شریعت نے وسعت دی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس کی علت کیا ہے؟ علت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اور نسائی وغیرہ میں ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کی علت فرمایا کہ یعنی جو ہے رمضان کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے. منیمم ملٹیپلیکیشن جو ہے نا وہ 10 گنا ہوتی ہے. تو ہر نیکی 10 گنا جو ہے ملٹیپلائی کی جاتی ہے منیمم. تو رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہو گئے، اور 6 روزے یہ 60 دن ہو گئے، یعنی 2 ماہ ہو گئے. تو یہ پورے 12 ماہ کے روزے ہو گئے آپ کے. تو یہ جو علت آئی ہے یہ علت تو موجود ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے 6 سے پہلے رکھ لیں یا 6 کے بعد رکھ لیں. وہ جو علت ہے کہ جی رمضان کا مہینہ 10 ماہ کے برابر ہو گیا اور 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہو گئے، تو 6 روزے تو 2 ماہ کے برابر ہو ہی گئے نا. 60 نیکیاں تو مل گئیں، 60 دن کے روزے تو آپ کے ہو گئے، چاہے وہ آپ اس سے جو قضا ہے اس سے پہلے کریں یا بعد میں کریں. تو جو علت منصوص علیہا ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک جو ہے خیر کا دروازہ ہے جو خواہ میں بند کیا جاتا ہے. یعنی میں نے جیسے بتایا نا، ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مفتی صاحب میں جو ہوں نا، میں نے ٹھان لیا کہ میں نے جو ہے نا وہ ونٹر میں نے جاڑے کے دنوں میں نے روزے قضا کرنے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ دسمبر میں قضا کریں. اب وہ جب پوچھتی ہے کہ اچھا شوال کے 6 روزے گھر میں رکھے جا رہے ہیں، سحری افطاری بن رہی ہے، ایک معمول بنا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے گھر میں، تو چلو اس میں ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انسان ساتھ ہی رکھ لے سب کے. ٹھیک ہے، کوئی کھا پی بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور میں اکیلا روزہ رکھ رہی ہوں، ایسا تو چلو ایک بنا ہوا ہے تو میں 6 روزے ان کے ساتھ رکھ لوں. نہیں، آپ نہ رکھیں، آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو کہتی ہے ٹھیک ہے نہیں رکھتی. اب یہ خیر کا دروازہ بند ہو گیا نا اس کے لیے. یعنی رکھ لیتی تو کیا کوئی گناہ ملتا اس کو؟ اگر وہ چلے حدیث والی فضیلت نہ بھی ملتی تو کوئی ثواب ملتا نا اس کو.
ٹھیک ہے، وہ آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا اس کے لیے. اب اس نے رمضان کے روزے نے تو بعد میں جا کے قضا کرنے ہیں، اور شوال میں اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، سارے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ نہیں رکھ رہی کیونکہ مجھے ثواب نہیں ملے گا. کس نے کہا؟ کچھ تو ثواب ملے گا. ایک نفلی عبادت تھی جس کا دروازہ خواہ خواہ ان پر بند کیا گیا. تو کیوں یہ بند کیا جا رہا ہے دروازہ؟ جبکہ وہ 6 روزے 60 دن کے روزوں کی نیکیاں بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، اور وہ علت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو بہرحال یعنی یہ اور یہ بہت یعنی یہ میں کوئی منفرد نہیں ہوں. معاذ اللہ میں کوئی ایسی بات کروں دین میں کہ جو مجھ سے پہلے کسی عالم نے نہ کی ہو. معاذ اللہ تعالیٰ ایسا دن لانے سے پہلے ہی میری جو ہے نا موت واقع کر دے کہ میں کوئی ایسی بات کروں شریعت میں جو معتبر علماء نے نہ کی ہو. یہ اس پر بھی معتبر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں رمضان کی قضا کرنے سے پہلے جو ہے شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں. اور اگر یعنی اس میں اب مجھے نام یاد نہیں علماء کے، نہ میں نے اس میں زیادہ وہ جو ہے وہ کھنگالا کتابوں کو، لیکن اس میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو گزری تھی شیخ خالد المصلح، وہ آپ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے یہی بات کی کہ 3 موقف ہیں اور یہ تیسرا زیادہ صحیح ہے کہ شوال کے روزے رمضان کی قضا کرنے سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم.